ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب لیوٹن سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ دونوں حضرات کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا شیعوں کے متعلق ہے، یہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مانتے آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اتنا آپ کے اوپر بھروسہ ہے نا تو ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ سب اسلام کو جو ہائی جیک کیا ہے اس نے خلافت نے کیا ہے، ہائی جیک اسلام کو خلافت نے کیا ہے، اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، خلافت پر مناظرہ کریں، متع پر مناظرہ کریں، قرآن کی عظمت پر مناظرہ کریں، سامنے آئیں۔ اور جو ایک کالر نے جو جواب میرا کاٹنا نہ سونا، آپ کو بالکل نہیں کاٹیں گے، آپ بات کریں۔ آپ ہاں جی، ایک کالر نے وہ عورت سی، میرا کوثر کے کون تھی، اس نے کہا کہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہم منافقین کو نہیں مانتے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کتنے صحابہ کو آپ مانتے ہیں؟ جی، آپ کے نزدیک صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ ان تمام صحابہ میں خلفاء شامل نہیں ہیں؟ نہیں، وہی تو میں کہتا ہوں نا، آپ مناظرہ کریں، پھر پتہ مناظرہ چلے گا کس لوگوں کو کہتے ہیں؟ آپ مناظرہ کریں ہمارے آپ ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں، مناظرہ تو بات کی بات ہے، بات کی بات نہیں ہے۔ وہ 1,24,000 آپ کیسے ثابت کرو گے؟ اور آپ میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں۔ آپ نے مناظرہ کی بات کی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ مجھے صرف یہ بتائیں، یہ آپ کے انوار نعمانیہ والے نے لکھا ہے، انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 237، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو، لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ دیکھیں جی، میری اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے جناب۔ آپ جس پر قرآن آیا ہے اس ہستی پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں۔ آپ کے تفسیر عیاشی والے نے لکھا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر لکھا، محمد بن مسعود عیاشی نے لکھا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا معاذ اللہ۔ تم کس بات کا مناظرہ کرتے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو مناظرے کی سطح پر لے کے آؤ۔ نبوت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، رسالت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے، صحابہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، اور تمہاری کتابیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ میں مناظرہ تو بات کی بات ہے، مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے کہ تم جو کہتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام بھول کر چلے گئے، تمہارا تو فرشتوں پر بھی ایمان نہیں ہے، وحی پر ایمان نہیں ہے، رسالت محمدی پر ایمان نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت، اور تم کہتے ہو تو مناظرہ آپ کے ساتھ کرو۔ آپ کو مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے، مناظرہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کیسے مناظرہ ہوتا ہے؟ آپ کم سے کم گفتگو کا طریقہ تو اپناؤ پہلے۔ گفتگو کا طریقہ ہی نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ ہم آپ کو حوالے پیش کر رہے ہیں، آپ کو مرضی مناظرہ کرو، جو ہم آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں کوئی ایک دلیل تو میرے بھائی لے کے آنا۔ میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 1% بھی آپ کو شک ہے آپ سچے ہیں تو مجھے استفسار کا جواب دیں، آپ کسی مولوی صاحب سے لے کے دے دیں، کیونکہ کتابوں سے تو آپ کو شک بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صرف بات کرنا جانتے ہو، اور وہ بھی غلط بات کرتے ہو، بے بنیاد بات کرتے ہو۔ آپ کی کتابوں میں یہ تمام آپ کے عقائد موجود ہیں، جس کو آپ کہتے ہو کہ اس قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کی وحی کو مانتے نہیں ہو، اور پھر استغفر اللہ، یہ جو امامت کے بارے میں آپ کا تصور ہے، ادھر کہتے ہو امام جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، امام جیسا کوئی بن نہیں سکتا، اور ادھر تمہارے برہان متع والے نے جس نے ثواب متع پر لکھا، وہ صفحہ نمبر 52 پر کہتا ہے جس نے ایک دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ۔ اور جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے، سو استغفر اللہ۔ تمہارا یہ تو تمہارا دین ہے۔ متع کا نام تم نے متع کرنے والے کو، اور متع کا جو اللہ معاف کرے غلطی کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو تم کبھی امام حسن کہہ دیتے ہو، کبھی امام حسین کہہ دیتے ہو، اور کبھی حضرت علی کہہ دیتے ہو۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور کہتے ہو جی ہم سے مناظرہ کرو۔ آپ سے کس بات کا مناظرہ کریں؟ آپ پہلے یہ تو بتاؤ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کہتے کیا ہو، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔
اور پھر اگر مناظرہ کرنا ہے تو پہلے گفتگو کا انداز تو سیکھو نا. مناظرہ کس سے؟ تم سے مناظرہ کریں گے؟ بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے تم اپنا خدا اور رسول عمر کو مانتے ہو. نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کی کم علمی اور کجی ہے کہ آپ اس میچ پہ اور اس طرح نیچے گر جاتے ہیں آپ اتنا زیادہ کہ حضرت عمر کو ہم کیا خدا یا رسول مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے. نہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارے اس اعتبار سے انسانیت کے ناطے ہم آپ سے اچھے انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی پوری ہو، آپ کو حق بات کا علم ہو. ہم نے آپ کو حوالوں سے بات کی ہے، مثلا یہی بات ہم عمر کو خدا مانتے ہیں، یہی بات آپ نے معاذ اللہ کی ہے. اس کا کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حوالہ دکھا دے تو پھر تو ہم مانیں کہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہے. میرے بھائی عام بات کرتے ہوئے آپ کی بات میں بالکل وزن ہی کوئی نہیں ہے. آپ آیتوں کے حوالے دیتے ہو، غلط دیتے ہو. آیت وہ ہوتی ہے سورہ نساء کی بیان کرتے ہو، فلاں سورت کی آیت ہے. طلاق پر ہو، متع پر ہو، امامت پر ہو، خلافت پر ہو، ولایت پر ہو، جس بات پر بھی آپ کی بات ہوتی ہے آپ کی بات میں کوئی ایک حوالہ بھی کبھی درست نہیں ہوا. تو اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو آپ مہربانی کریں حوالہ لے کے آئیں. اور میں نے یہ جو آپ کو بات کہی ہے کہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ رسالت لے کے آنا تھا، اور وہ جو ما بلغت رسالتہ کا آپ مفہوم سمجھتے ہو کہ حضور آئی حضرت علی کی امامت و ولایت کا اعلان کرنے تھے، استغفر اللہ. اور پھر کبھی تم کہتے ہو کہ اگر حضرت علی وہ کاٹ دیتے تو استغفر اللہ رسالت مر جاتی. کبھی تم کہتے ہو حضور جہاں بھی گئے علی کے قدم اس سے آگے نکلتے گئے. یہ جو عقیدہ غلو ہے یہ عقیدہ غلو عقیدہ ہے اور مبنی بر غلو ہے، غالیوں کا عقیدہ ہے. اس سے بندہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہم تو ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے خود اپنے آس پاس ہدایت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. اور یہ بھائی جو ابھی محترم آئے تھے میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا، میں آپ کو چند حوالے عرض کرنے لگا ہوں اور پہلے بھی کیے ہیں اس چیلنج کے ساتھ کہ آپ ان کا کوئی جواب لے کے. اگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہو تو اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 28 پر آپ کا کلینی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے استغفر اللہ اور غلطی بھی کرتا رہتا ہے. وہ بھی دوسرا جو ٹبر ہے وہ بھی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. اور یہ آپ کا عام بندہ نہیں ہے، آپ کا کلینی ہے جس کو آپ بہت بڑا امام مانتے ہو. اور پھر آپ نے کہا ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں اور قرآن کے بڑے حوالے دیتے ہو. حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پہ مرزا بشارت حسین نے کہا عقیدہ جمع قرآن جو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولاً غلط ہے. اچھا، موجودہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے. اور پھر اس کے بعد عبد الکریم مشتاق ہے جو آپ کا، اس نے بھی کہا کہ ہماری جو 10 کتابیں ہیں اس کے عقیدہ میں اس نے لکھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تعریف شدہ کتاب ہے. پھر آسن المقال کے اندر صفدر حسین نجفی نے لکھا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے معاذ اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو ہمارا اس قرآن پر عقیدہ ہے، تو یہ جو آپ کے سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ پتہ نہیں کسی کو حجت کیا کہتے ہو، حجت الحجت کہتے ہو، حجت الاحتجاج کہتے ہو یا احتجاج الحجت کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، چونکہ وہ سارے لفظ ہوتے ہی بے معنی ہیں جس پر آپ صادق لا رہے ہو وہ محالی باطل ہے، تو اس کا صدوق کیسے آئے گا اور اس کا ورود کیسے صادق ہوگا. تو پھر آسن المقال کے اندر اور پھر اسی طریقہ سے تحفہ حنفیہ کے اندر نجفی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے جس سے بندے کا عقیدہ رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر تفسیر عیاشی والے نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تمام پیغمبروں سے اوپر کر دیا، اور تمام پیغمبروں سے تو دور کی بات ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کو ماننے سے ہی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. علامہ صاحب میں واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ مسرور صاحب لندن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی دعائیں کرم. مولانا صاحب میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، ابھی وہ دوست آئے تھے تو ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، غالباً شیعہ تھے. تو آپ نے جو حوالے ابھی بتائے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی ان کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے اور فرشتوں کا بھی نہیں، اور نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی،
ایون کہ رسالت پہ بھی ایمان نہیں ہے، صحابہ پہ بھی نہیں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر وہ پاکستان کی اسمبلی میں کیوں نہیں ان کو نان مسلم قرار دیا جا سکتا؟ تو پاکستان میں میرا بھائی کون سے فقی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ پہلے بھی ایک واقعہ پاکستان ہوا. میں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے قضات ہیں، مفتیان کرام ہیں یا علماء ہیں کہ ان پر لازم ہے یا ان پر ضروری ہے؟ وہ تو بیچارے صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، وہ کیا اسلام کی خدمت کریں گے یا اسلام پر کوئی قانون سازی کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا نا. پہلے وہ نہیں، قادیانیوں واقعہ کو بھی- چھوڑیں میرے بھائی، آپ اس بات پر آئیں. واقعہ کو آپ اسمبلی کی طرف چلے گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اسمبلی دور ہے یا ان کی کتابیں دور ہیں؟ یہ اگر کتابیں اپنی تو بات پاس ہے. میں سچے ہیں تو اپنی ان کتابوں کا کیا جواب دیں گے یہ؟ نہیں، میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بھی قصہ ختم کریں، جیسے ان کا قادیانیوں کا یا احمدیوں کا کیا ہوا ہے. تو اتنا ایمان ان کا خراب ہے، یہ تو بالکل ہی وہ پھر وہی بات ہوگی. آپ کے- اسمبلی تو کسی بات کا معیار قصہ کیا ختم کریں گے؟ اسمبلی میں تو آپ کو پتا ہے اسمبلی بنتی کیسے ہے، اسمبلی میں جاہل ہی بیٹھے اسمبلیاں ہوئے ہیں، بنتے لگتا کیسے ہے. ہیں، اسمبلیاں وجود میں کیسے آتی ہیں، اسمبلیوں کو چلاتا کون ہے، یہ بھی بات آپ ابھی جانتے آپ ہیں. کو پتا ہے چند پھر دن تو پہلے اس سے- اسمبلیاں بنی اور ہیں آپ جس طرح مانتے ہیں بنی یہ ہیں. کیسے مولانا صاحب پھر تو اس سے مجھے یہ شک پڑا کہ وہ قادیانیوں کو جو کیا تھا وہ بھی غلطی ہوا ہوگا. ہمیں قادیانی، اچھا اب آپ کو قادیانیوں کی حمایت یاد آ گئی نہیں، ہے؟ میں حمایت نہیں، میں تو آپ کی بات پہ نہیں کر تو رہا ہوں. ہماری میں بات تو پر آپ کی بھی جب بات پہ آپ کر رہا ہوں کہ وہاں تو آپ سارے جو ایک برے غلط بیٹھے کو، ہوئے ہیں. بھئی اللہ کے بندے آپ کس طرح غلط؟ انہوں نے غلط کہا جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف آیا فیصلہ، انہوں نے وہ فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے چلے گئے تو انٹرنیشنل کورٹ نے بھی اس فیصلے کو نہیں، باہر ابھی رکھا. تو آپ آپ کیسے کہہ دیکھیں، سکتے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا؟ ابھی میں اس شیعوں فیصلے کی کو بات کر رہا ہوں پروسیڈ تو کرنے آپ کہہ رہے ہیں والی، کہ وہ تو ہے ہی اس غلط. فیصلے جتنے بھی کو وہاں بیٹھے پروسیڈ ہوئے ہیں. کیا پارلیمنٹ جو نے کیا. قادیانیوں کا فیصلہ ہوا وہ بھئی صحیح میرے ہو بھائی گیا، اس یہ کو بھی غلط. پارلیمنٹ نے نہیں کیا، اس کو شرعی کورٹ نے کیا، عدلیہ نے کیا. نہیں تو ان کا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو پروسیڈ بولا آپ کرنے کے والے، سب برے ہیں. اس کو پروسیڈ کرنے والے اس کو بھی جب کریں گے اور کرنے والے کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے آپ کی کتابوں کے حوالے رکھ رہے ہیں، آپ ان حوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ سے بڑے محبت بھرے ماحول میں بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان حوالوں کا جواب دینا. اور جو لوگ جن کی بات آپ علماء کی کرتے ہیں، علماء نے ہر محاذ پر اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں پہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ تقیہ کرے وہی مومن اور پکا مسلمان ہے، آپ وہاں جھوٹ کا نام تقیہ رکھ کے وہاں سب کچھ مان جاتے ہو. اور جب تک آپ اس کا اقرار وہاں پر آپ سے کروایا جاتا ہے تو آپ اور سینس میں جی ہم نے تو تقیہ کیا تھا. اور آپ کی کتابوں میں جو آج تک لکھا ہے، تفسیر عیاشی کا میں نے جیسے حوالہ دیا، اور پھر آیات القلوب والا کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علی کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. یہ آپ کے آیات القلوب والے کا عقیدہ ہے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ سے تم نے کم کر دیا. پھر تم نے کہا مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے، یہ بھی آیات القلوب کی جلد نمبر 100 کے اندر عبارت موجود ہے. پھر 12 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کرام کے استاذ ہیں. یہ بھی مجموعہ مجالس والے صفدر ڈوگر صاحب کے آپ کے وہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا. اسی طریقہ سے ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی امامت ترک کر دینے کی وجہ، انہوں نے کی امامت ترک کی معاذ اللہ، اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے. آپ کہتے ہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آپ تو ان کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہو. یہ اصول کافی والے نے لکھا، آج کے دور کا کوئی نہیں ہے، یہ اصول کافی والا لکھ رہا ہے. تو اس طریقہ سے آپ نے استغفر اللہ اتنی گندی گندی عبارات لکھی ہیں جن کو پڑھ کر کم سے کم ایک عام صاحب ایمان بندہ تو ان کا بیان بھی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ نے یہ لکھا حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھے یہ خلیفۃ حق ہے، وہ عقیدہ بالکل استغفر اللہ گدے کی پیشاب